الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ موقع ہم سب کے لیے بڑا خوشی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے گھر کی تعمیر ہوئی ہے اور آج ہم اس کے افتتاح کے لیے یہاں جمع ہیں۔ ساری تعریف اور حمد و ثنا اللہ کے لیے جس کے فضل سے، جس کی رحمت سے طے شدہ منصوبے پورے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الذی برحمتہ تتم الصالحات۔ ہم اس موقع سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس کی زمین پر اس کا گھر تعمیر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ارہلی شہر میں جو دیگر مساجد ہیں ان مساجد کا اس کو تسلسل بنائے، اس مسجد کے ذریعے سے یہاں امن و امان پھیلے۔ میں اس موقع سے بطور خاص ہمارے بیرون ملک کے مہمانان کا استقبال کرنا چاہوں گا۔ I personally welcome Sheikh Faisal Al-Rashid and Dr. Ali for their noble presence in this session, for their kind information. This is a gathering mixed with both Muslims and non-Muslims. We welcome to India. It's a land of peace, communal harmony. It's a land of mutual cooperation. And we hope that your presence will enlighten us and inspire us to move forward. میں اس موقع سے حسن شہر سے تعلق رکھنے والے ہمارے برادران وطن کا بھی استقبال کرنا چاہوں گا کہ ان کی آمد اور ان کا یہاں پر پریزنس ہمارے لیے ہمت دلانے والا ہے۔ مسجد ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا ایک اٹوٹ انگ ہے۔ جس طرح سے دیگر مذاہب کے عبادت گاہیں ہوتی ہیں، مسجد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ یہ مسجد ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارا اپنا ایمان، ہمارا اپنا فیتھ کس لیول پر ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو مسجد آتا ہوا دیکھو فَاشْهَدُ لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی شہادت دو۔ ایمان آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو شخص مسجد کو آتا ہے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ہم سے کہا گیا کہ ہم اس کے ایمان کی شہادت دیں۔ یہ مسجد ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہمکنار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے محبت کو ریفلیکٹ کرتی ہے مسجد۔ جب قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنے سائے میں رکھے گا جن کی کچھ نمایاں خوبیاں ہوں گی، ان کی کچھ نمایاں خصوصیات ہوں گی، اوصاف ہوں گے۔ ان کا ایک وصف یہ ہوگا کہ ان کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے، کہ وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے۔ تو مسجد سے اٹیچمنٹ یہ ایمان کی پہچان ہے، اللہ سے محبت کی پہچان ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ ارہلی شہر میں ایک ایسے ہی مرکز کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات بھی بتائی گئی کہ اللہ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محبوب مقام ہوتا ہے وہ مسجد ہے۔ احب البلاد کہا، فیوریٹ پلیس آن دا ارتھ، کہ یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ لہٰذا جب اس کی تعمیر ہوتی ہے اور اس کے تحت ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں تو خدا کا خوف اور اس کی محبت دل میں ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے۔ یہ اگر نہ ہو تو مسجد بنانا ایک مبارک کام جو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ لمسجد
उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह, कि वो मस्जिद जो अव्वल रोज से तक़वे पर कायम है, इस बात का हक रखती है कि आप उसमें क़याम करें। तो ये जिस तरह से दीगर इमारतें हम बनाते हैं उस तरह से मस्जिद नहीं बनाते। मस्जिद बनाने के लिए हमारा जो जज्बा है, ईमानी जज्बा, वो उरूज पर रहता है, और हम चाहते हैं कि हमारे अमल से, हमारे इस काम से अल्लाह ताला खुश हो जाए। और मस्जिद को आबाद करने की जो बात है वो ईमान से बड़ा गहरा ताल्लुक रखती है। मस्जिद बनाना ईमान नहीं, मस्जिद को कायम करना ईमान की पहचान। अभी जो आयत अमीर मुकामी अरहल्ली ने तिलावत की अपने इब्तिदाई कलिमात में, वो इसी को जाहिर करती है। इन्नमा याअबुदु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिद को आबाद करने वाले वो लोग होते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिर पर ईमान रखते हैं। व अक़ामस्सलात व आता ज़कात, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते। तो ये जो खूबियां बताई गई वो हमारे अपने ईमान से अटैचमेंट को जाहिर करते हैं। ईमान से जो मस्जिद का अटैचमेंट होता है उसको जाहिर करते हैं। तो इस तरह से मस्जिद का काम और मस्जिद की फंक्शनिंग हमजहत होनी चाहिए। हम देखते हैं कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो मस्जिदें हुआ करती थी वो एक नर्व सेंटर की हैसियत रखती थी। वो एक ऐसा मुकाम की हैसियत रखती थी जिसके जरिए से रुश्त व हिदायत पहुंचती थी लोगों तक, लोगों की जरूरियात पूरी होती थी। तो इस हैसियत से हमें अपने ताल्लुक मस्जिद से इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह के इस घर को जाने आने का जो अमल है वो हम पर बड़े गैर मामूली असर डालता है। जिस तरह से एक बीमार आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा फिट समझता है, सेहतमंद समझता है, बिल्कुल यही मामला अहले ईमान का होता है। जब भी वो मस्जिद जाते हैं, अल्लाह के सामने अपना सर झुकाते हैं और मस्जिद से बाहर आते हैं तो वो रिफ्रेश होते हैं। नमाज उन पर असर डालती है, मस्जिद में जो क़ियाम करते हैं वो क़ियाम असर डालता है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद में जब हम जाकर बैठते हैं, अज़ान और इक़ामत के दरमियान वक्फा होता है, उस वक्फे में जो वक्त हम गुजारते हैं उसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफ़ज़लुल इबादती इंतिज़ारुल फ़र्ज, अल्लाह की रहमत की उम्मीद में वक्त गुजारना अफजल इबादत। नमाज पढ़ने के लिए हम आए हैं, लेकिन नमाज पढ़ने की नीयत से जो वक्त गुजारा जाता है अल्लाह की याद से, वो भी हम पर असर डालता है। जब ऐसा बंदा बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने कामों को अंजाम देता है, अपने हर काम में अल्लाह ताला की रहमत को तलब करता है। अल्लाह ताला की रहमत ना हो तो कोई काम अंजाम नहीं पा सकता। जिस तरह से बगैर फ्यूल की गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह से अल्लाह की रहमत के बगैर कोई काम हो नहीं सकता। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, कि अगर अल्लाह ताला का फजल, उसकी रहमत ना हो तो तुम सब घाटा उठाने वालों में से होंगे। तो अल्लाह ताला की रहमत को तलब करने का जो मिजाज बनता है वो मस्जिद में बनता है। डिसिप्लिन मस्जिद में परवान चढ़ता है। इमाम के पीछे हम खड़े हैं और इमाम की इत्तिबा करते हैं। ये इत्तिबा हमको डिसिप्लिन सिखाता है, और वो डिसिप्लिन हमारे जिंदगी के हर मामला में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन का मामला मस्जिद की हद तक रह जाए। ये मस्जिद मोहब्बत सिखाती है। कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहना, एक सफ में खड़ा रहना, ये मोहब्बत की भी पहचान है। तो जो शख्स मोहब्बत का मैसेज लेकर मस्जिद से बाहर आता है वो दूसरे इंसानों से नफरत नहीं करता, वो दूसरे इंसानों से भी मोहब्बत करता है। तो मस्जिद को सिर्फ हम एक इबादत घर की हैसियत से ना देखें, बल्कि ये एक ऐसा इनकलाबी घर है जो हमारे अंदर इनकलाबी जज्बात पैदा करता है। और अगर उन जज्बात का हम ख्याल रखें और उस ख्याल के साथ, उस फिक्र के साथ जिंदगी गुजारें तो बड़ी हैरत अंगेज तब्दीलियां आ सकती हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो अल्लाह पर ईमान रखता है और अपने भाई से मोहब्बत करता है, दीगर लोगों से नफरत करे? ये कैसे मुमकिन है कि मैं जाता हूं मस्जिद, अपने भाई से मुलाकात करता हूं, उससे तारुफ हासिल करता हूं और मुझे मालूम होता है कि मेरा भाई फला तकलीफ में है? ये कैसे मुमकिन है कि मैं उसकी तकलीफ दूर ना करूं? मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आ जा रहे हैं, ये भी मतलूब नहीं है। कहा कि एक दूसरे का तारुफ हासिल करना चाहिए।
تو ارے شہر میں جب ایک مسجد کا قیام عمل میں آیا ہے اور اس طرح کی دیگر مساجد بھی ہیں تو یہ مساجد لازماً اثرات ڈالنے چاہیے نمازیوں پر، مسلیان پر، اور اگر مسلیان ان اثرات کے لیے ریسیپٹیو نہ ہو ان کا مسجد جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لا صلاۃ لمن لم یطع للصلاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نماز نہیں جو نماز کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ نماز کی اطاعت کے معنی کیا ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے، اس سے رک جانا چاہیے۔ تو برائی سے رکنے کے معنی یہ ہے کہ اچھائی کو ہم پروان چڑھائیں، فحش سے رکنے کے معنی یہ ہے کہ ہم حیا کے پاسدار بنیں، حیا کا درس دیں۔ تو حضرات یہ مسجد کا ڈائنامک کانسیپٹ، اس کا ڈائنامک کردار ہے، رول ہے، جو کہ ہم کو اپنی اسلاف کی زندگیوں سے معلوم ہوتا ہے، ان کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم کو بھی اسی طرح سے اپنے مساجد کے نظم کو درست کرنا چاہیے۔ یہ دار التعلیم ہونا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز ہونا چاہیے۔ اصحاب صفہ کا ہم نام سنتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانباز سپاہی اپنے آپ کو وقف کر دیے تھے اسلام کے لیے، اسلام کے کاز کے لیے، اور ان کے لیے ایک صفہ تھا جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی تیاری کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں تعلیم و تربیت کا بھی نظم ہونا چاہیے۔ ایسے نوجوان ہوں یہاں پر ارے شہر میں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے تیاری میں مصروف ہوتے ہوتے کچھ وقت صرف کرتے ہوتے۔ نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور شادی کے بعد کس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، شادی کے بعد کس طرح سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے سلسلے میں ٹریننگ دینے کا ایک معاملہ ہونا چاہیے مسجد میں۔ نوجوانوں کو بلایا جائے، بتایا جائے کہ ازدواجی زندگی کے کیا تقاضے ہیں، ڈیمانڈز ہیں۔ یہ دار الندوہ ہونا چاہیے، اجتماعی معاملات میں مشورہ کرنے کا ایک معاملہ ہمارا مسجد میں ہونا چاہیے۔ ارے شہر میں غریب ہیں، آئیے ہم گفتگو کریں کہ اس غربت کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ہم کو یہ بحث نہیں کرنا ہے کہ غریب کون ہے اور بھوک میں کون مبتلا ہے، کوئی بھی مبتلا ہو۔ اگر کوئی انسان بھوک میں مبتلا ہے اس کی ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہ ہم اس کی بھوک مٹائیں۔ اسلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا اطعموا الطعام۔ اسلام کے معنی یہ ہے کہ آپ کھانا کھلاؤ، یعنی بندوں کے حق کو پہچانو، آپ بندوں کے حق کو ادا کرو۔ یہ دار الندوہ ہونا چاہیے جہاں پر ہم کنسلٹیشن کریں، ایک کنسلٹیٹیو پروسیس ہونا چاہیے ہماری اپنی مسجدوں میں۔ ارے شہر کو ہم ایک مثالی شہر بنانا چاہتے ہیں، آئیے گفتگو کریں ہم حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے، مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور ایک اچھا ایکشن پلان بنائیں کہ جس کے ذریعے سے ارے شہر میں ایک بہار آ سکے، ایک خوشگوار ماحول پروان چڑھ سکے۔ اس طرح سے مسجد کا ڈائنامک کانسیپٹ اور اس کا رول ہم کو اپنے اسلاف کی تاریخوں میں ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سلسلے میں ہمیں ہدایت فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف یہ کہ مسجد تعمیر کریں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ، دلجمعی کے ساتھ مسجد تعمیر کریں، بلکہ مسجد کے ڈائنامک رول کو انشور کرنے کی ہر دم کوشش کریں۔ میں ارے شہر کے افراد کو بطور خاص مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس شہر میں ایک اچھا مرکز تعمیر کیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مرکز اس شہر میں ایک صالح انقلاب کا ذریعہ بنے۔ میں بطور خاص جماعت اسلامی ہند ارے کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے شب و روز محنت کر کے زبردست اور ایک شاندار عمارت تعمیر کی ہے اللہ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ میں ان افراد کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں جنہوں نے ہر طرح سے مسجد کی تعمیر میں تعاون دیا ہے۔ ہمارے بیرون ملک کے مہمانان یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی الحمدللہ اس کام میں تعاون کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ حضرات، جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ ارے شہر میں کئی مساجد ہیں، ان میں سے ایک مسجد کا اضافہ نہیں ہے یہ، بلکہ ایک مسجد کا تسلسل ہے۔ مسجد کے جو رول ہیں ان رول کو وسعت دینے کی بات اس مرکز کا قیام، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے اپنے ذمہ داران احباب اور رفقائے جماعت اس کے ڈائنامک رول کو انشور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مسجد کا بنانا جتنا دشوار لگتا ہے، ہم کو مشکل لگتا ہے، اس سے زیادہ دشوار مسجد کو قائم کرنا اور اس کے پورے مقاصد کے ساتھ قائم کرنا مشکل لگتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم امیدوار بنیں، اللہ تعالیٰ کی فضل کو ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ سے تائید و نصرت طلب کریں، تو یقیناً ہمارے کام آسان ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مسجد بنانے کے عمل کو شرف قبولیت بخشے۔ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ،
جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اللہ کرے کہ جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی جنت میں گھر تعمیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذریعے سے صالح انقلاب ہماری ذات میں بھی لائے اور ہمارے اس معاشرے میں بھی لائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔